اچھا میرے بھائی، آپ کہتے ہیں کہ 4 شادیاں کرنے ہیں، معاشرے کی ایسی کی تیسی. مجھے ایک بات پوچھنی ہے کہ میری منتھلی سیلری 50,000 ہے، جس میں میری 1 بیوی اور 3 بچوں کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے. تو آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر میں دوسری شادی کروں یا 4 کروں تو ان سب کا گزارا 50,000 میں کیسے ہوگا؟ اگر آپ نے اس مسئلے کا تسلی بخش جواب دیا تو میں اسی ہفتے میں آپ سے انسپائر ہو کر دوسری شادی کر لوں گا. جواب کا طلبگار. آپ ایسا کریں، رشتہ تلاش کریں جو دوسری لڑکی ہو اس کو بتا دیں کہ میری 50,000 آمدن ہے اور اس میں میرا اتنا منتھلی خرچہ ہے، میری بیگم کا پورا ہو جاتا ہے، اتنا میرے پاس بچتا ہے، یہ بالکل بھی نہیں بچتا. تو اگر آپ اسی طرح میری وائف بننے کے لیے تیار ہے تو آئی ایم ریڈی، اس امید پر کہ شاید اللہ نکاح کے بعد مزید انتظام کر دے. تو کوئی ریڈی ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو وہ ریڈی ہوگی ہی نہیں. بولو، مل جائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی، یعنی آپ کوشش تو کریں نا، لیکن پوری بات بتا کے کریں کہ میں پہلی والی کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اس کو پہلی والی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا میں آپ کی وجہ سے. تو آپ نے اگر کم میں گزارا کرنا ہے تو آ جاؤ. تو بعض ہوتی ہیں مجبور ہوتی ہیں، بہت غریب ہوتی ہیں، ان کے باپ کے پاس پاپوں کے پیسے نہیں ہوتے، سوکھی روٹی کے پیسے نہیں ہوتے، تو ایسی غریب لڑکیاں مل جاتی ہیں. وہ اچھا پھر جب ہو جائے گی تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ برکت دیتے ہیں. میں 6,000 میں نے دوسری شادی کی تھی یار. تو یہ سارے اشکالات مجھے بھی تھے، لیکن ہم نے کر لی. لوگوں نے مجھے کہا کیسے گزارا ہوگا، جیسے ہی کی ہے تو مال میں اللہ نے برکت دے دی. پھر مجھے یاد ہے جب میرے تیسرے بچے کی ولادت ہونے والی تھی نا، تیسرے بچے کی، تو میرے پاس ڈلیوری کے پیسے بھی نہیں تھے، ہاسپٹل کے پیسے بھی نہیں تھے. مجھے وہ دن یاد ہے اچھی طرح. اب چونکہ انہوں نے سوال پوچھ رہے ہیں تو اس لیے بتا رہا ہوں میں. تو مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ اچھا، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ کے یہاں بچے کی ولادت ہو رہی ہے، گھر والے ہسپتال میں ہیں، تو آپ کی غربت دیکھو یار، اپنی حیثیت دیکھو، اور بچے دبا کے پیدا ہوئے جا رہے ہیں. تو میں نے اس سے کہا یار رزق دینے والا کون ہے؟ مجھے وہ اسی مسجد کی بات ہے، یہی بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا یار یہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، انتظام کرے گا اللہ تعالیٰ. تو اب یہ تو نہیں کہ ہم پیسہ دیکھ کے اگر بچے شروع کر دو گے نا، پھر تو کروڑوں روپے والے بھی 2 بچوں سے زیادہ نہیں ہوتے ان کے، وہ 2 بھی بڑی ویسے ہی ہو گئے ہوتے ہیں ان کے. تو اس میں تو خالصتاً اللہ پہ توکل کرنا ہے. اب میں ویسے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. ہوا یہ کہ ان دنوں میں نا میرے کزن نے رمضان میں مجھ سے عربی گرامر پڑھنا شروع کی. میرے کزن ہیں، بڑے ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں. میں نے ان کو عربی گرامر پڑھانا شروع کر دی. 1 مہینہ گزرا ہوگا. انہوں نے مجھے کہا کہ یار میں اس کی فیس دوں گا آپ کو. میں نے کہا بھائی میں فیس نہیں، آپ تو بھائیوں کی طرح ہو، میں کیوں آپ سے فیس لوں، میں فری میں ہی پڑھا رہا تھا. انہوں نے کہا نہیں، 1 مہینہ میں نے آپ کا اتنا ٹائم لیا تو میں فیس لازمی بھیجوں گا، یا ہدیہ بھیج دوں گا، گفٹ بھیج دوں گا، آپ فیس نہ بولو اس کو. جو خاندانی آدمی ہوتا ہے نا وہ پوچھ کے نہیں کہتا کہ میں بھیجوں کہ نہیں بھیجوں. تو وہ چونکہ خاندانی ہے تو انہوں نے کیا کیا، اکاؤنٹ میں ٹرانسفر. اچھا اس وقت میرا بینک اکاؤنٹ بھی نہیں تھا، تو وہ اپنی والدہ کے ہاں ادھر کراچی میں ہی اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیے کہ میں نے ٹرانسفر کر دیے، آپ جا کے لے لینا وہاں سے. تو اب میں نے کہا کر ہی دیے تو پھر لے لیتا ہوں میں جا کے. اللہ کی قدرت کے جب ہاسپٹل میں نے جانا تھا بل پے کرنے کے لیے، گھر والے تو گھر آ گئے تھے، بل جمع ہو گیا تھا، میں نے کہا تھا میں دے دوں گا. تو میں جب گیا ہوں نا ان کے گھر، تو جو پیسے انہوں نے مجھے دیے، جب میں ہاسپٹل میں گیا بالکل وہی بل بنا ہوا تھا ہاسپٹل میں. وہ میں نے وہاں جا کے جمع کیے اور میں گھر آ کے میں نے اس دوست کو کہا، میں نے کہا یار یہ سیٹ اپ ہو گیا ہے اللہ کے فضل سے، آئی بات سامنے، ہو گیا سیٹ اپ. تو ہمارے ساتھ تو اللہ کا اسی طرح معاملہ ہے. ہم جیسے نالائقوں کے ساتھ جب ایسا معاملہ ہے تو جو توکل والے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا. تو یہ چیزیں کیلکولیشن سے نہیں چلتی ہیں. اگر جو کالو کیلیٹر لے کے بیٹھ گیا نا، کیلکولیٹر کو کالو کیلیٹر، تو وہ گیا کام سے. پھر تو ایک بیوی پالنا 50,000 میں ایک بیوی پالنا ممکن ہے کیا؟ آپ ایک کیسے پال رہے ہو 50 میں یار؟ اس کو لاؤ، بندہ ہے کہاں، یہ کیسے پال رہا ہے 50,000 میں؟